جزا کے منہ میں ٹیبل پہ رکھے ناشتے کے لوازمات اور کچن سے اٹھتی خوشبوؤں سے ہی پانی آنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ ٹیبل پہ آتے وہ ناشتے پر ٹوٹ پڑتی، خالہ نے اسے آواز دے کر کچن میں مہمش کے لیے سبزیوں کا جوس بنانے بلا لیا تھا۔ کچھ دنوں کے لیے کچن میں کام کرنے والا کوک چھٹیوں پر گیا تھا۔ خالہ پر کاموں کا بوجھ زیادہ بڑھ گیا تھا، اس لیے جزا ان کی مدد کروا دیتی تھی۔ اب بھی وہ دل پہ پتھر رکھ کے ناشتے کو للچائی نظروں سے دیکھتی کچن میں چلی گئی تھی، مگر کچن گارڈن سے واپس آتے تینوں خرگوش سامنے ٹیبل پہ رکھا ناشتہ دیکھ کر اس پہ اس طرح ٹوٹے جیسے انہوں نے پہلی بار زندگی میں ناشتہ دیکھا ہو۔ انہوں نے بھوکے ندیدوں کی طرح 2 منٹ میں ہی ٹیبل پہ رکھی ساری کچوریاں، سبزی اور رائتہ چٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ کچن کی طرف منہ کر کے دوبارہ خالہ کو مزید کچوریاں لانے کے لیے باقاعدہ نعرے لگانے لگے تھے۔ محشم بھی تیار ہو کر ناشتہ کرنے کے لیے آ چکا تھا، مگر ان تینوں خرگوشوں کی طرف دیکھنے سے گریز ہی کیا تھا۔ محسن بھی اسی وقت تیار ہو کر ڈائننگ روم میں آیا تھا، ساتھ میں خوشبوؤں میں بزا محشم بھی تھا۔ خالہ کچوریاں اور لائیں پلیز، آج ہم نے جم میں بہت ٹف ورک آؤٹ کیا ہے، اس لیے بھوک اپنے پورے شباب پر ہے، جلدی ناشتہ لائیں۔ محمود نے خالہ کو زور سے آواز دی تھی۔ تبھی مہمش کے لیے جوس لے کر جزا کچن سے نکل کے ڈائننگ روم میں آئی تھی اور ٹیبل پر خالی پڑے برتن دیکھ کر اس کا پورا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ کچوریوں کی پوری ٹرے بھری ہوئی تھی اور ایک ڈش سبزی اور ایک باؤل رائتہ۔ وہ ناشتہ ہم سب کے لیے تھا اور تم تینوں اکیلے ہی کھا گئے، ایک بھی کچوری نہیں چھوڑی میرے لیے۔ ندیدے بکڑ کے صدمہ کی جزا کی آواز صدمے سے پھٹ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں جزا، بچے ہیں، کھا لیا تو اور بنوا لے خالہ سے۔ محشم جزا کی برمی کو دیکھ کر تحمل سے بولا تھا۔ تبھی خالہ مزید ایک ٹرے بھر کر کچوری اور سبزی رائتہ لیے چلی آئی تھی۔ بہت ہے بیٹا، لڑو مت، میں اور بنا کر لا رہی ہوں۔ وہ گرما گرم خوشبودار کچوریاں ٹیبل پر رکھ کر کچن میں واپس چلی گئی تھی۔ پھر جزا منہ بنا کر اپنی چیئر گھسیٹتے ہوئے بیٹھنے ہی لگی تھی کہ ایک بار پھر اسے رافعہ آپا کی آواز سن کر واپس پلٹنا پڑا تھا۔ شاید بچوں میں سے کوئی اٹھ گیا تھا۔ مہمش، تم اور سیفی کل تک اپنی باقی کی شاپنگ نپٹا لو، اس کے بعد باقی کام دیکھو۔ مہران، مہمر، تم تینوں کے اکاؤنٹس میں بھی میں نے پیسے ڈال دیے ہیں، جلد سے جلد اپنی شاپنگ نپٹاؤ۔ پیسے کم پڑے تو مجھے کال کر دینا۔ مجھے آج شام میں ایک امپورٹنٹ کیس کے لیے 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا ہے۔ اس وقت میں نہیں جانا چاہتا تھا، گھر میں اتنے کام ہیں، مگر جانا بہت ضروری ہے۔ ہوٹل کی بکنگ میں نے کر دی ہے، کیٹرنگ والے سے بھی بات ہو گئی ہے، بس اب ہوٹل اور گھر کی ڈیکوریشن کا کام رہ گیا ہے۔ وہ تو ایک دن پہلے ہی ہوگا تو میں خود آ کر کروا لوں گا۔ ہاں، تم لوگ بس انوائٹس دیکھ لینا اور جس کو بلانا ہو اس کی لسٹ بنا لینا۔ بھائیوں سے بات کرتے ہوئے محشم کی نظر پھر سے تینوں خرگوشوں پر پڑی تھی، جو ایک بار پھر ایک کے بعد ایک کچوریاں اڑانے لگے تھے۔ محشم نے تعصب سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے تینوں خرگوشوں کو دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا ایک بار پھر جیسا خالی ٹرے کو دیکھ کر ان تینوں پر برہم ہو جائے گی، مگر بھلا ہو محسن کا، اس نے تل ملا کر ان تینوں کے آگے سے کچوریوں کی ٹرے اور سبزی رائتے کی ڈش اٹھا کر ایک طرف کی تھی اور 2 کچوریوں اپنے اور محشم کی پلیٹ میں ڈال کر ایک سبزی اور رائتہ بھی نکال لیا تھا۔ جزا کے لیے ان تینوں نے اب بھی کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ تبھی محشم نے اپنے حصے کا ناشتہ ایک طرف کر کے بیوی کے لیے رکھ دیا تھا۔ اسی وقت جزا مرثب اور مرزوق کو اٹھائے اندر چلی آئی تھی۔ عائشہ بھی سو رہی تھی اور وہ دونوں بھائی اس کی نیند میں خلل ڈال رہے تھے۔ تبھی وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اندر آتے اس نے جھجک کر سامنے بیٹھے محشم کو دیکھا تھا۔ محشم کی نظر بھی جزا اور بچوں پر پڑ گئی تھی، مگر وہ یوں بن گیا تھا جیسے اس نے دیکھا ہی نہ ہو۔ جزا دونوں بیٹوں کو محشم کی گود میں دینا چاہتی تھی، مگر ایک جھجک سی تھی جو مانے تھی، لیکن پھر اسے کچھ دیر زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کے دونوں بیٹے محشم اور مہمش کو دیکھ کر پاپا پاپا پکارتے ہوئے ان دونوں کی طرف جھکنے لگے تھے، مگر محرم اور مہران نے بیچ میں ہی دونوں بھتیجوں کو چیل کی طرح جھپٹ لیا تھا۔ پاپا کے بیٹے، شرافت سے ادھر آ جاؤ۔ اچھا، پاپا کے نام کا سبق سیکھا ہوا ہے؟ پاپا کے سامنے اب پارٹنرز برے لگنے لگے ہیں۔ محمر اپنی گود میں اچھلتے مرثب کو زور سے پیار کرتے ہوئے بولا تھا اور مرزوق مہران کے ساتھ بیٹھے محمش اور محشم کی طرف لپکنے لگا تھا۔ محشم نے اپنی طرف ہمک کر آتے بیٹے کو دیکھ کر فوراً اس سے نظریں چرائیں تھیں، جبکہ محمش بھائی کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے اپنا جوس ختم کر کے بھتیجے کو گود میں لے کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چلو میری جان، میں تمہیں باہر کی سیر کروا کر لاتا ہوں۔ محمر اٹھو، تم بھی کب سے کھا رہے ہو؟ پیٹ نہیں بھرا اب تک تم تینوں کا پیٹو کہیں کے؟ محمر کو اشارہ کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے
پیچھے تینوں خرگوش بھی مرزوق کو گود میں لیے منہ بناتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور نکل گئے تھے۔ جزا رات کی طرح ایک بار پھر بچوں کو میشم کی گود میں نہیں دے سکی تھی۔ بیٹھے نا، آپ ناشتہ نہیں کریں گے؟ میشم نے بت بن کر کھڑی جزا کو مخاطب کیا تھا اور وہ چونک کر اسے دیکھتے ہوئے اپنی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ میشم نے خاموشی سے اپنے آگے رکھی پلیٹ جزا کی طرف کر دی تھی۔ تبھی سعیدہ خالہ ان سب کے لیے مزید ٹرے بھر کے کچوریاں لے آئی تھی۔ جزا، آپ بھی اپنی اور بچوں کی شاپنگ سے فارغ ہو جائیں۔ میں 2 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ جب تک واپس آؤں گا کافی کام پینڈنگ پڑا ہوگا، وقت بالکل نہیں ہوگا ہمارے پاس شاپنگ کے لیے، اس لیے واپسی پہ بس نانا جان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا شاپنگ وغیرہ کے لیے، پھر باقی کے کام بھی مجھے تیزی سے نپٹانے ہیں، اوکے؟ میشم نے جانے کون سی سوچوں میں گم بیٹھی جزا سے کہا تھا، مگر مجھے آپ کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا میشم، بچوں کے لیے کافی سامان لینا تھا، اپنے کپڑے جوتے وغیرہ لینے ہیں، پرین شاہ کے لیے بھی چیزیں لینی ہیں، اتنا کچھ میں دلہا دلہن کی شاپنگ کے لیے دوران نہیں لے سکوں گی، اوپر سے پری ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو وہ بہت اریٹیٹ کرتی ہے، ایک چیز کی خریداری کے لیے 10 دکانوں کے چکر لگواتی ہے۔ یہ بیٹھے ہیں میسر بھائی، پوچھ لیں ان سے، آج بھی وہ ہمارے ساتھ ہوگی اور مجھے آج بارات ولیمے کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ ساری ڈریسز کے میچنگ جوتے، چوڑیاں، پرس، میک اپ وغیرہ بھی خریدنا ہے۔ اس شاپنگ کے ساتھ میں الگ سے اپنی اور بچوں کی شاپنگ نہیں کر پاؤں گی، اپنا سامان لینے میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ جزا نے شوہر کو اپنی مجبوری بتائی تھی، مگر میرے پاس واقعی ان دنوں وقت نہیں ہے جزا، مجھے ابھی اپنے آفس جانا ہے، وہاں سے کچھ فائلز اٹھانی ہیں، پھر آئی جی صاحب سے ملنا ہے اور اس کے بعد کامران کے ساتھ 1-2 آفیشیل کاموں کے لیے اسلام آباد جاؤں گا اور پھر وہیں سے لاہور کے لیے نکل جاؤں گا۔ سمجھ لیں سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ہے اب۔ میشم نے اپنی طویل کاموں کی فہرست گنوا دی تھی، واقعی اس کے پاس اب بالکل وقت نہیں تھا۔ آپ لاہور جا رہے ہیں بھائی، تو ماموں جان کی فیملی کو بھی فون کی بجائے خود جا کر انوائٹ کر دیجیے گا، نانا بھی خوش ہو جائیں گے اور زین بھی، اور پہلے بھی وہ آپ کو کتنی کالز کر چکا ہے۔ میسف نے بڑے بھائی سے کہا تھا، میں ان لوگوں کے گھر نہیں جاتا سیفی، یہ تم جانتے ہو، اور زین کو بھی میں نے کب کا معاف کر چکا ہوں، اس لیے میں لاہور جا کر خود بکار بھائی، بلال بھائی اور زین سے فون پہ بات کروں گا اور ماموں جان سے بھی کہہ دوں گا۔ میشم کچوری کا نوالا توڑ کے منہ میں رکھتے ہوئے بولا تھا۔ تبھی سرفراز صاحب بھی اپنا چائے کا کپ لے کر وہیں آ گئے تھے اور میشم میسف کے علاوہ ان کے ساتھ باتوں میں لگ گیا تھا، جبکہ ان کے صاف انکار پر جزا اپنی پلیٹ کھسکا کر نامحسوس انداز میں اٹھ کر ڈائننگ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ اس نے نہ ناشتہ کیا تھا نہ ہی اب اسے بھوک لگ رہی تھی۔ میشم نے جزا کا ناشتے کی ٹرے کھسکا کر یوں ہی اٹھ کے جانا فوراً نوٹس کیا تھا، ساتھ ہی اس نے پلیٹ بھی ایک نظر دیکھا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ جو بھوک کا شور مچا رہی تھی، اب سامنے رکھے ناشتے کو اس نے چھوا بھی نہیں تھا۔ میشم رات کی طرح ایک بار پھر جزا کے رویے سے الجھ گیا تھا، اب اس کا بھی دل کھانے سے اچاٹ ہو گیا تھا، مگر وہ نانا جان کی وجہ سے بیٹھا رہ گیا تھا اور بے دلی سے نانا جان اور میسف کی باتوں کا ہوں ہاں میں جواب دینے لگا تھا۔ جزا ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر باہر صحن میں چلی آئی تھی۔ اس کا شروع کیا ہوا یہ سزا کا کھیل اب نہ جانے کب اپنے انجام پر پہنچنا تھا۔ اس کھیل کی شروعات اس نے کی تھی، مگر اسے ختم میشم کو کرنا تھا، اور وہ کب تک اس کھیل کو ختم کرتا یہ اب خود میشم کے ہاتھ میں تھا۔ جزا نے 10 مہینے میشم کو تڑپایا تھا، اب وہ چاہتی تھی کہ صرف 2 دن میں میشم ابراہیم اپنی ساری اذیتیں بھول کر اس کے ساتھ پہلے جیسا ہو جائے۔ اگر اب وہ خود نارمل ہوئی تھی تو اسے میشم کے ساتھ اپنا رشتہ بھی پہلے جیسا نارمل ہی چاہیے تھا، مگر اتنی جلدی ایسا ہو شاید ناممکن تھا۔ عمل سے پہلے کبھی رد عمل ظاہر نہیں ہوتا۔ 10 مہینے پہلے اپنی سلجھتی، آسان اور رواں ہوتی زندگی کو جزا نے خود اپنے ہاتھوں سے بگاڑ کر الجھا لیا تھا، اور اب وہ چاہتے ہوئے بھی اکیلی اس الجھی ہوئی زندگی کو سلجھا نہیں سکتی تھی۔ اسے اپنی اس الجھی زندگی کو سلجھانے کے لیے میشم کا ساتھ درکار تھا، لیکن جو کچھ وہ میشم کے ساتھ کر چکی تھی، اس کے بعد وہ کس منہ سے میشم ابراہیم کا ساتھ مانگتی؟ نہیں، وہ میشم کا ساتھ نہیں مانگ سکتی تھی۔ اسے اب خاموشی سے میشم کے پلٹنے کا انتظار کرنا تھا، صرف وہ انتظار جو نہ جانے اب کتنا طویل ہونا تھا۔ یہاں کیوں آ کر بیٹھی ہیں؟ آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا؟ کیا ہوا؟ میشم کی آواز پر جزا نے گھٹنوں پر رکھا سر اٹھا کر ایک نظر اپنے بائیں طرف کھڑے میشم کو دیکھا تھا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کب سارے حالات کو سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے اور آنکھیں جل تھل ہو گئی تھیں۔ اس نے اپنی انہی جل تھل ہوتی آنکھوں سے سر اٹھا کر میشم کو دیکھا تو اس کے چہرے پر پھیلے آنسوؤں کو دیکھ کر میشم دھک سے رہ گیا تھا۔ جزا، آپ رو رہی ہیں؟ مگر کیا ہوا؟ وہ پریشان سا اپنے کپڑوں کی
کر کیے بغیر اس کے پاس ہی فرش پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا جزا، کیوں رو رہی ہیں؟ میشم نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں تھام لیا تھا اور پھر اس سے پوچھا تھا، مگر وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اپنا چہرہ اپنے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں بچوں کو دیکھ لوں، سوچ رہی ہوں آج انہیں اپنے ساتھ لے چلوں، سارا کام بھی ہو جائے گا اور ان کی شاپنگ بھی کر لوں۔ وہ اپنے چہرے کو سر کے اطراف باندھے دوپٹے سے تھپتھپاتے ہوئے پلٹ کر جانے لگی تھی۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے میشم نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا تھا۔ اسے جزا کی وضاحت میں ہی اس کے آنسوں کی وجہ مل گئی تھی۔ وہ میشم کے انکار سے ہرٹ ہوئی تھی۔ بچوں کی اور اپنی شاپنگ آپ کو الگ سے کرنی تھی نا، میرے ساتھ چلے پھر۔ وہ اتنی سی بات پہ رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بھی کبھی کبھی بچوں کی طرح بہیو کرتی ہیں۔ رافعہ آپ بھی سے کہیں بچوں کا دھیان رکھیں، آپ میرے ساتھ چلیں، جائیں اندر سے پرس اور چادر لے کر آئیں۔ میشم اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، آپ جائیں، آپ کو بہت کام ہے، میری وجہ سے اپنا قیمتی ٹائم ویسٹ مت کریں۔ وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اندر جانے لگی تھی کہ میشم نے اس کا ہاتھ تھام کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور دوبارہ سے اسے لیے صحن کے پچھلے حصے سے آگے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ چھوڑ دیں مجھے میشم، مہمش بھائی اور تینوں خرگوش بچوں کے ساتھ لان میں ہی ہیں، اتاریں مجھے ورنہ ایک بار پھر ان لوگوں کو دیکھ کر آپ مجھے نیچے پھینک دیں گے، جزا نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا تھا، مگر میشم لان کراس کرنے کے بعد پورٹیکو کی طرف بڑھ گیا تھا، لیکن انہیں رستے میں کوئی نہیں ملا تھا۔ وہ لوگ آپ کے جاتے ہی میرے سامنے دوبارہ ناشتہ کرنے اندر چلے گئے تھے۔ مسز جزا میشم ابراہیم، اس لیے آپ کو گود میں لینے کی جسارت کی ہے۔ اب آپ بنا کسی نخرے کے اندر چلے، میں آپ کی چادر اور پرس لے کے آتا ہوں۔ میشم اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر گاڑی لاک کر کے اندر گھر میں چلا آیا تھا تاکہ جزا دوبارہ بھاگ کر اندر نہ چلی جائے، جبکہ تینوں خرگوشوں کے ایک بار پھر ناشتے کا سن کر جزا کا دل صدمے سے بند ہونے لگا تھا۔ کیا جاتا اگر وہ بھی سکون سے بیٹھ کر ایک آدھی کچوری کھا لیتی، مگر آج کا لذیذ ناشتہ شاید اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا۔ اسے افسوس کے ساتھ تینوں خرگوشوں پر بھی غصہ آ رہا تھا، جن کی وجہ سے وہ اتنے مزیدار ناشتے سے محروم رہ گئی تھی۔ زارا کو ابراہیم ولا سے آئے 4 دن ہو چکے تھے، مگر زارا میشم سمیت میسف کو بھی لگ رہا تھا کہ وقت جیسے ایک لمحے میں آ کے رک گیا تھا۔ جب ولید، یوسف اور زارا کی ذات کی دھجیاں اڑائی تھی اور سب بھائیوں کو گالی دی تھی۔ ابراہیم ولا سے واپسی کے بعد یہ 4 دن ان سب کے لیے بےحد کڑے تھے۔ میکے سے ہمیشہ کے لیے واپس اپنے گھر آتے ہوئے زارا سارے رستے روتی ہوئی آئی تھی، اور مہمش جو پوری بات سے انجان تھا، ماں کی اچانک واپسی اور اس کے آنسو دیکھ کر پورے سفر سخت پریشان رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے بھائیوں سے پوچھ رہا تھا کہ اس کی ماں کیوں رو رہی ہیں، مگر میشم ہر بار اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیتا تھا۔ لیکن پھر گھر واپس آتے ہی میسف نے اپنے بڑے کو روتے ہوئے ماں کے آنسوؤں کی وجہ اور ابراہیم ولا میں ہوئی ساری باتیں بتا دی تھی، اور میشم ماں باپ کی بےعزتی کے ساتھ بڑے بھائی کو پڑنے والے تھپڑ کا سن کر شدید مشتعل ہو گیا تھا۔ مہمش ویسے بھی میشم سے بے حد پیار کرتا تھا اور خود بھی بھائی کی عزت کرتا تھا، باقی سب کو بھی میشم کی عزت کرتے دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے چھوٹے کے سوا تینوں خرگوشوں کو بھی اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ مذاق میں بھی ایسی کوئی بات کہتے جس میں بدتمیزی کا عنصر شامل ہوتا، اور ولید نے تو سیدھا میشم کو تھپڑ مار دیا تھا۔ بھلے ہی وہ ان کا خالو تھا، مگر جب ان کے ڈیڈ نے ان بھائیوں پر سوائے نماز کے کبھی سختی نہیں کی تھی تو ولید کون ہوتا تھا میشم پہ ہاتھ اٹھانے والا؟ یہی بات مہمش کو بھڑکانے کا موجب بن رہی تھی۔ وہ تو ساری بات جان کر ہی یوسف کو کال کر کے ان کو بتانے کا ارادہ کر چکا تھا، مگر میشم نے اسے باپ کو پریشان کرنے کے لیے سختی سے منع کر دیا تھا۔ پھر ابراہیم ولا سے واپسی کے چوتھے دن زارا اندر اپنے بیڈ روم میں بیٹھی عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی، اور میشم سب بھائیوں کے ساتھ مسجد سے نماز پڑھ کے آتے ہی بھائیوں کو پڑھانے ہی بیٹھا تھا کہ تیزی سے بجتی ڈور بیل کی آواز سن کر اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی باہر کھڑے یوسف کو دیکھ کر وہ حیرت اور خوشی سے چیختے ہوئے فوراً باپ کے گلے لگ گیا تھا۔ ڈیڈ آپ آ گئے، آپ کیوں گئے تھے ہمیں چھوڑ کر؟ میں آپ کو بہت مس کر رہا تھا ڈیڈ۔ 4 دن کا غبار تھا اور وہ آنسو کی صورت باپ کے سینے سے لگ کر نکال رہا تھا، جبکہ اپنے ساتھ لگ کے روتے بیٹے کے آنسو یوسف کو کتنی تکلیف دے رہے تھے وہ تو شاید لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میشو میری جان، بس ڈونٹ کرائی مائی سن، آپ کے آنسو ڈیڈ کو تکلیف دے رہے ہیں میشو، ڈیڈ کی جان۔ میشم، ڈیڈ نے آپ کو کبھی رونے نہیں دیا نا، اب بھی مت رو۔
یوسف نے بیٹے کا سر سہلاتے ہوئے کہا تھا اور اسے خود سے الگ کر کے اس کی پیشانی کو چوما تھا، مگر میشم کو باپ کے سامنے دیکھ کر جو خوشی، سہارا اور طمانت کا احساس ملا تھا وہ اسے شدید جذباتی کر رہا تھا۔ تبھی وہ ایک بار پھر باپ کے سینے سے لگ کر خود کو یوسف کی پناہ اپنے پاس موجودگی کا یقین دلانے لگا تھا۔ وہ ماں بیٹے یوسف کے بنا کتنے اکیلے ہو گئے تھے۔ ڈیڈ اندر تو آئیں یا باہر ہی کھڑے رہیں گے؟ بھائی ڈیڈ کو اندر آنے دیں۔ مہمش نے باپ کے گلے لگ کر روتے میشم کو سے الگ کرنا چاہا تھا، مگر یوسف نے اشارے سے اسے روک دیا تھا اور وہ بیٹے کو اپنے ساتھ لگائے اندر چلایا تھا۔ مہمش اس کے ہاتھ سے سفری بیگ لے کر اندر چلایا تھا۔ بھائی کو باپ کے گلے روتے دیکھ کر تینوں خرگوش بھی سہمے سے اندر داخل ہوئے تھے۔ اور سیفی بھی ایک بار پھر رونے لگا تھا۔ یوسف نے روتے ہوئے سیفی کو اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا اور پھر ایک طرف مہمش اور دوسری طرف سیفی کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے سامنے صوفے پہ جا بیٹھا تھا۔ زہرا نے اسے 2 دن پہلے امریکہ کال کر کے ابراہیم ولا جانے کی بجائے سیدھا اپنے گھر آنے کے لیے کہا تھا۔ بہت پوچھنے پر بھی نہ تو اس نے یوسف کو کوئی وجہ بتائی تھی اور نہ ہی بچوں کو بتانے دی تھی، جبکہ ہنری کی آخری رسومات کے بعد یوسف رینا کے پاس کلثوم کے ایک فرینڈ کو شفٹ کروا کر جلدی سے جلد واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر اسے ہنری کے 1-2 بینک کے کام کروانے کے لیے مزید 1-2 دن بہن کے پاس رکنا پڑا تھا۔ مگر دن پہلے زارا کی کال اور میری واپسی کی ضد سے یوسف کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو زارا اسے بنا بتائے بچوں کو لے کر ابراہیم ولا سے خواب نگر چلی آئی تھی، اور وہ یوسف کو بھی لاہور جانے کے لیے سختی سے منع کر چکی تھی۔ پھر یوسف نے بابا کو کال کیا تھا، مگر بابا نے اس کی کال پک نہیں کی تھی اور وہ مزید پریشان ہو گیا تھا۔ بابا کے بعد اس نے فاتح کو کال کی تھی اور پھر فاتح سے اسے اصل بات پتہ چلی تھی۔ اس نے جو کچھ یوسف کو بتایا تھا اس سے سن کر وہ ششدر رہ گیا تھا۔ اسے ولید کی کمینگی کے بعد زارا کے اتنے بڑے فیصلے اور قسم کے متعلق سن کر شدید صدمہ پہنچا تھا۔ اس کی زارا نے ولید کے پھیلائے شر کی وجہ سے اپنے اتنے پیارے رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی خود کو تنہا کر لیا تھا۔ یوسف کو ولید پر اتنا شدید غصہ آیا تھا کہ اگر یوسف اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس ذلیل شخص کا منہ توڑ دیتا۔ اس نے بنا کسی تصدیق کے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ یوسف کو ولید سے اتنی گھناؤنی حرکت کی امید نہیں تھی۔ اپنے متعلق کی گئی تمام غلیظ باتوں کے لیے تو پھر بھی یوسف اسے معاف کر دیتا، مگر ولید نے اس کی موجودگی میں اس کی زارا کی جو تذلیل کی تھی، اس کی غیر موجودگی میں اس کی زارا کی جو تذلیل کی تھی، یہ بات وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی ساری بات جان کر بھی وہ پہلی دستیاب فلائٹ پکڑ کر اپنی بیوی بچوں کے پاس چلا آیا تھا۔ ڈیڈ، ولید انکل گندے ہیں، انہوں نے ماما سے بہت لڑائی کی۔ ماما نے ولید انکل کو تھپڑ مارے تھے اور پھر انکل نے بھی بھائی کو تھپڑ مارا تھا۔ بھائی بہت زور سے زمین پر گر گئے تھے ڈیڈ۔ وہ ہمیں کافر کی اولاد کہہ رہے تھے۔ وہ بہت گندے ہیں ڈیڈ۔ ماما ان کی وجہ سے نانا جان کے گھر سے واپس آ گئی تھی اور تبھی سے بہت رو رہی ہیں۔ ننھا سیفی باپ کے گلے لگ کر روتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ یوسف میشم کو تھپڑ پڑنے والی بات سن کر اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا اور اسے اپنے گلے لگا کر روتے ہوئے بیٹے کو خود سے الگ کرتے ہوئے بے چین نظروں سے اسے دیکھا تھا، اور میشم اس بات میں سر ہلا کر دوبارہ اپنے باپ کے کندھے پر سر رکھ کے بیٹھ گیا تھا۔ ڈیڈ، یہ رائن اینڈرسن کون ہے؟ ولید انکل ماما کو مسز رائن اینڈرسن کہہ رہے تھے، میسف نے باپ کے سینے سے سر اٹھاتے ہوئے معصومیت سے کہا تھا، اور بیٹے کی بات سن کر یوسف کا خون کھولنے لگا تھا۔ بہت غلط کیا تم نے ولید فاروقی، تم نے میری بیوی اور میرے بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا ان کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، یوسف دل ہی دل میں بولا تھا۔ سیفی چپ ہو جاؤ ہنی، اور رائن میرا نام تھا سیفی، میرے ماما ڈیڈ نے میرا یہی نام رکھا تھا، مگر جب میری اور آپ کے ماما کی شادی ہوئی تھی تو جزا کے دادا جان جو میرے سگے پھوپھا اور آپ کے بھی دادا جان تھے، انہوں نے میرا نام یوسف رکھ دیا تھا، کیونکہ آپ کے دادا جان کو میں بہت خوبصورت لگتا تھا۔ انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر میرا یہ نام رکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پوری دنیا کے سب سے خوبصورت شخص تھے، اس لیے ان کے دادا جان نے مجھے یوسف نام دیا تھا، اور چونکہ میں پہلے رائن تھا تو آپ کی ماما کو اسی لیے ولید انکل مسز رائن کہہ رہے تھے، یوسف نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا، اور میسف نے بھی سر اس بات میں ہلاتے ہوئے
जैसे बाप को सारी बात समझने का इशारा दे दिया था। चलो सैफी, अब डैड को परेशान मत करो, वो इतनी दूर से थके हुए आए हैं। देखो मेहरान और महूद भी तुम्हारी वजह से परेशान हो रहे हैं। मैशम ने मैसो को बाप के गले से अलग किया था, खुद वो भी बाप से अलग होकर बैठ गया था और काफ़ी हद तक संभल गया था। यूसुफ बेटे से अलग होकर रोते हुए सैफी का चेहरा साफ करके उसे प्यार किया था। फिर मेमर समेत तीनों खरगोशों को भी प्यार से अपने पास बुलाया था और मेमर को अपने गले लगाकर प्यार करते हुए उसने अपने तीनों खरगोशों को भी अपने साथ लगाकर ढेरों प्यार किया था। वो तीनों इतने दिनों से बाप से दूर थे और फिर यूसुफ के घर आते ही भाइयों को रोते देखकर खुद भी सहम गए थे, मगर यूसुफ के प्यार भरे लम्स को पाकर एक बार फिर चहकने लगे थे। यूसुफ के आने के काफ़ी देर बाद जब ज़ारा हॉल में नहीं आई तो यूसुफ खुद उठकर उसके पास जाने लगा था। उसने बच्चों को अपनी किताबें समेट कर रखने को कहा था और फिर तीनों खरगोशों को खेलने भेज दिया था। बड़े तीनों भाइयों को देखकर खुद भी डिनर गर्म करने के लिए किचन में चले गए थे। यूसुफ अपने बेडरूम की तरफ चला गया था। सामने ही बेड के बिल्कुल पास ज़ारा जायनमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी और आंसू एक तसलसल से उसके चेहरे पर बह रहे थे। यूसुफ बेडरूम का दरवाज़ा बंद करते हुए ज़ारा के दाईं तरफ पड़े बेड पर जा बैठा था। ज़ारा की दुआ ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा था। फिर कुछ ही देर में दुआ से फारिग होते ही ज़ारा ने बेड पर बैठे यूसुफ को देखा था। शोर को देखते उसकी नम आंखों में खूबसूरत सी चमक लहराई थी। दिल को एक कोना सुकून मिला था। यूसुफ, तुम आ गए। उसने अपनी रोई रोई आंखों से यूसुफ को देख के मुस्कुराने की कोशिश की थी, मगर यूसुफ उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था और ना ही उसने अपनी नज़र या ज़ारा के चेहरे से हटाई थी, जबकि ज़ारा यूसुफ को देखकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यूसुफ की नज़रें मुसलसल अपने चेहरे पर जमी देखकर उसकी आंखें दोबारा से बहने लगी थी और वो दौड़ते कदमों से चलती यूसुफ के पास जा खड़ी हुई थी। यूसुफ भी उसे देखकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था और उसने अपनी बाहें अपनी जान से अजीज़ बीवी के लिए वाक कर दी थी और ज़ारा बिना लम्हे की देर के उसकी खुली बाहों में समाते हुए यूसुफ के सीने से जा लगी थी। वलीद ने तुम्हें काफिर कहा यूसुफ, उसने तुम्हें मुनाफिक कहा, उसने हमारी शादी को नाजायज़ कहा और हमारे बच्चों को नाजायज़ रिश्ते की पैदावार कहा। उसने मेरे बाबा और सारा को मजबूर किया कि वो हमें छोड़ दें, मगर सारा ने मना कर दिया। वो सारा को तलाक दे रहा था यूसुफ। अगर मैं उसे नहीं रोकती तो वो मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर देता और मुझसे भी तुम्हें छोड़ने को कह रहा था। उसे पता नहीं यूसुफ से अलग होकर ज़ारा का वजूद खाक हो जाएगा। यूसुफ नहीं तो ज़ारा भी नहीं। वो यूसुफ के सीने पर ज़ोर ज़ोर से रोते हुए यूसुफ को सब बताने लगी थी। बस चुप हो जाएं, बिल्कुल चुप। इधर मेरी तरफ देखें ज़ारा। यूसुफ ने ज़ोरों शोर से रोती बीवी का चेहरा हाथों में थाम कर उसकी आंखों में देखा था। मौत के सिवा कोई भी चीज़ आपको मुझसे अलग नहीं कर सकती ज़ारा, चाहे फिर कोई कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, मगर हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकेगा। अपने दिल में एक ख्याल भी कभी मत आने दीजिएगा कि आपको मुझसे अल्लाह के सिवा कोई और अलग कर सकता है। अगर ज़ारा यूसुफ के बिना कुछ नहीं तो यूसुफ भी ज़ारा के बिना इस जिस्म की तरह है जिससे उसकी रूह को खींच कर निकाल लिया जाता है। अब बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ। मैं बाबा, सारा और वलीद से भी बात करूँगा। उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश। यूसुफ तहम्मुल से बोलने लगा था, मगर ज़ारा ने उसकी बात पूरी होने से पहले तड़प कर उससे दूर हुई थी। बिल्कुल नहीं यूसुफ, खबरदार, जो तुमने किसी से बात करने की कोशिश की तो मेरा मरा मुँह देखोगे। तुम किसी को भी अपने हक पे होने की सफाइयाँ क्यों दोगे, जबकि मैं जानती हूँ कि तुम क्या हो। उस घटिया शख्स वलीद के सामने तुम अपनी सफाई में एक लफ्ज़ भी नहीं कहोगे और ना ही उससे तब तक बात करोगे जब तक वो तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे माफ़ी नहीं मांगता। मेरे बच्चों को काफिर की औलाद कहा उसने, मगर भूल गया कि उसी काफिर की औलाद से उसकी बेटी का नसीब जुड़ चुका है। मैशम इधर आओ। ज़रा यूसुफ की बात पर झुककर बोली थी और अपनी पूरी बात करते उसने ज़ोर ज़ोर से मैशम को आवाज़ें दी थी, जबकि उसकी आवाज़ सामने खड़े यूसुफ बेबसी से ज़ारा के पुरतैश अंदाज को देख रहा था। मैशम माँ की आवाज़ सुनकर दौड़ता हुआ आया था। जी मामा। मैशम ने अंदर आते ही माँ से पूछा था, ये तुम्हारे डैड तुम्हारे सामने खड़े हैं। उनके सामने तुम मुझसे वादा करो मैशम कि तुम ज़िंदगी भर जज़ा के सिवा किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगे।
سوائے جزا کے تمہاری زندگی میں کسی بھی لڑکی کا گزر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ابھی تک تمہاری منقوا ہے، مگر مستقبل میں تمہاری بیوی صرف وہی بنے گی۔ ولی چاہے طلاق کے لیے تم پر کتنا ہی دباؤ کیوں نہ ڈالے، لیکن تم جزا کو طلاق نہیں دو گے۔ بہت غرور ہے نا ولید فاروقی کو اس بات کا کہ وہ سچا اور کامل مسلمان ہے، اور یوسف ابراہیم ایک کافر اور منافق شخص ہے۔ مگر بہت جلد ولید فاروقی کا یہ غرور اسے منہ کے بل گرائے گا۔ جب وقت کا تھپڑ پلٹ کے اس کے منہ پہ پڑے گا، بہت جلد اس کی بیٹی ایک کافر کی نسل کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گی۔ وعدہ کرو مجھ سے میشم کہ جزا ولید فاروقی ہی تمہاری بیوی بنے گی۔ اگر تم نے اس وعدے کو پورا نہ کیا تو میں تمہیں قیامت تک معاف نہیں کروں گی۔ سارا نے میشم کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا تھا، اور میشم نے بھی ماں کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کے ساتھ خود سے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی کے بھی مجبور کرنے پر جزا کو طلاق نہیں دے گا۔ جزا کی شاپنگ پوری ہو چکی تھی۔ میشم نے اسے برات کے لیے اپنی پسند سے وائٹ اینڈ ڈل گولڈن کلر کا ہیوی شرارہ دلوایا تھا، جس کی قمیض فراک سٹائل کی تھی اور فل ڈل گولڈن ورک سے بھری ہوئی تھی۔ شرارہ پر بھی قمیض جیسا ہیوی ورک تھا، اور دوپٹہ پر اس کے سٹائل کا گولڈن دھاگے کا جال بنا ہوا تھا، اور کناروں پر پتلی پٹی کی گولڈن بیل تھی۔ اتنا ہیوی اور بھڑکتا ہوا ڈریس دیکھ کر جزا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس نے فوراً میشم کو یاد دلایا تھا کہ وہ دلہن وہ نہیں بلکہ پری اور انشرا تھی، مگر میشم نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس کے ساتھ شاپنگ آئی ہے تو اسے میشم کی پسند سے ہی ساری شاپنگ کرنی پڑے گی۔ اس لیے وہ منہ بنا کر چپ ہو گئی تھی۔ برات کے علاوہ ولیمے کے لیے جزا نے ایک قدرے ہیوی ویلوٹ کا سوٹ لینا چاہا تھا، مگر اس کی لمبی شرٹ کا کلر گرین تھا اور اس کے ساتھ میرون چوڑی دار پاجامہ تھا۔ مگر میشم نے اس بار بھی اپنی سے لائق تھی، اور اس نے جزا کے لیے انگوری کلر کا فلور لینتھ ہیوی ورک گاؤن ڈن، جس کا بھاری ڈیپ ریڈ دوپٹہ یہ سیم کلر تھا، وہ پہلے ہی میشم اور میسر کی شادی کی ڈیٹ فکسنگ پر پہن چکی تھی۔ مگر میشم کو جزا کے یہ دو رنگ پہلے ہی اتنے خوبصورت لگے تھے کہ اس نے ولیمے کے لیے بھی بیوی کے لیے انہی دو رنگوں کے ڈریس کا انتخاب کیا تھا۔ مگر پھر جزا کی شدید مخالفت پر اس نے ولیمے کے لیے ڈیپ ریڈ شفون کا لہنگا، کرتی اور نیٹ کا بڑا سا دوپٹہ لیا تھا، جسے دیکھ کر جزا کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ نہ کرتے ہوئے بھی میشم نے دونوں فنکشنز کے لیے جزا کو جو ڈریس دلوائے تھے وہ بالکل دلہنوں جیسے تھے۔ جزا نے اس پر شدید اعتراض بھی کیا تھا، مگر میشم کی ناراض نظروں کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر وہ میشم کو خفا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کا اعتراض اپنی موت آپ مر گیا تھا۔ پھر بارات اور ولیمے کے ہیوی ڈریس کے ساتھ اسے جیولری بھی میشم کی پسند کی ہی لی تھی، جس میں نیکلس اور ایئرنگ ہی نہیں، ٹیکا جھومر کے ساتھ ڈھیروں انگوٹھیاں، ہاتھوں کے پشت پر پہنے جانے والے دلہنوں کے مخصوص بریسلیٹ اور انگوٹھیوں والے ہاتھ کنگن، پازیب اور جیولری سے میچنگ نوز رنگ بھی شامل تھی، اور انہوں نے الگ سے خریدی تھی۔ میشم کو لیڈیز شاپنگ کی اتنی نالج تھی، اسے اپنے لیے دھڑا دھڑ چیزیں خریدتا دیکھ کر جزا بس حیران ہوئی جا رہی تھی۔ پھر جب اسے اپنی اس حیرت کا اظہار اس نے میشم سے کیا تو اس نے سیدھا سا جواب دیا تھا، ایسی بات نہیں ہے، مجھے لیڈیز شاپنگ کا کوئی خاص تجربہ نہیں، مگر جس چیز کو بھی دیکھ رہا ہوں پہلے آپ کو امیجن کر رہا ہوں، اور جس بھی چیز میں آپ مجھے بہت پیاری لگ رہی ہیں وہ میں آپ کے لیے لے لیتا ہوں۔ میشم کی سادگی بھرے جواب پر جزا اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ پھر اس نے مائیوں مہندی کے ڈریسز کے سوا چوڑیاں، جوتے بھی سب میشم کی مرضی سے لیے تھے۔ میشم نے اس کی ساری شاپنگ خود کی تھی، اور اب باری جزا کی تھی۔ اس نے بھی میشم پر پوری طرح اپنی مرضی چلائی تھی۔ برات کے لیے اس نے میشم کے لیے وائن کلر کی شیروانی لی تھی، جس کے کالر سے نیک کے ساتھ فرنٹ سائڈ پر بلیک کلر کی پتلی پٹی پر بلیک اینڈ وائٹ کلر کے خوبصورت پتھر لگے ہوئے تھے۔ ولیمے کے لیے اس نے میشم کے لیے ڈارک چاکلیٹ براؤن کلر کا ٹاکسیڈو، اور مائیوں مہندی کے لیے اپنی مرضی کے کھدر کے سفید اور گرین کلر کی قمیض اور وائٹ کلر والے سوٹ لیے تھے۔ اپنی شاپنگ سے فری ہو کر بچوں کے لیے کپڑے لینے لگے تھے۔ جزا کڈز گارمنٹس شو روم میں آئی تھی، جہاں 0 سائز سے لے کر 5 سے 7 سال تک کے بچوں کے لیے بہت خوبصورت پارٹی سٹائل ویئر ڈریسز موجود تھے۔ مرزوق کے لیے شیروانی دیکھیں میشم، بالکل آپ کی شیروانی سے میچنگ ہے، اور ہلکی بھی ہے، مطلب کافی کمفرٹیبل رہے گی کیونکہ اس کا فیبرک کافی سافٹ ہے۔ مرسب کے لیے بھی سیم کلر لوں یا الگ الگ؟ جزا نے کپڑوں کے سٹینڈ میں ہینگ
ایک بے حد خوبصورت سی شیروانی میشم کے سامنے کی تھی اور میشم اس کے اندار پہ چونکتا ہوا اس بات میں سر ہلانے لگا تھا۔ مرسب کے لیے بھی ایک کلر لے لوں؟ جزا نے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ جو آپ کو بہتر لگے۔ میشم نے اختصار سے کام لیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ان دونوں کے لیے سیم کلر لے لیتی ہوں۔ دونوں پر ایک کلر بہت خوبصورت لگیں گے۔ پاپا بیٹے میچنگ کے کپڑے میں گھومیں گے؟ وہ مگن سے انداز میں بولتے ہوئے میشم کو ایک جگہ ساکت کھڑا چھوڑ کر مزید کپڑے دیکھنے آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ میشم جزا کے اس کایا پلٹ پر حیران ہوا جا رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں انہوں نے بچوں کی شاپنگ بھی نپٹا لی تھی۔ بچوں کے لیے جزا نے شیروانی اور ننے کرتا شلوار اور ان پر خوبصورت سٹائل والے ویسٹ کوٹ لی تھی۔ عائشہ کے لیے جزا نے برات والے دن ایک وائٹ باربی گاؤن اور ولیمے کے لیے اپنے کپڑوں سے میچ کرتا لہنگا چولی لیا تھا۔ ننھی عائشہ کے بال بھی باپ کی طرح گولڈن براؤن تھے، جو بہت تیزی سے بڑھتے تھے، اس لیے جزا نے اس کے لیے ہیئر ایکسیسریز بھی لی تھی۔ بچوں کے لیے جوتوں کا آرڈر تینوں خرگوشوں نے پہلے ہی آن لائن دے دیا تھا اور مزید میچنگ کے جوتے جزا گھر جا کر تینوں دیوروں کے ساتھ مل کر سلیکٹ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تبھی اس کی شاپنگ نپٹ گئی تھی اور تمام کاموں سے فارغ ہوتے ہی میشم جزا کو لے کر کھانا کھلانے ایک فیملی ریسٹورنٹ لے گیا تھا، جہاں اس نے پرائیویسی کے خیال سے ایک الگ فیملی کیبن لیا تھا۔ یہاں وہ کچھ دیر جزا کے ساتھ سکون سے بیٹھ کر وقت گزارنا چاہتا تھا۔ کیا کھانا ہے آپ کو؟ مجھے پتہ ہے آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا، میشم نے خوبصورت سے ریسٹورنٹ کے پرسکون ماحول میں جزا کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ جو دل چاہے منگوا لے، لیکن مجھے تو ابھی تک کچوریوں کا افسوس ہی ختم نہیں ہو رہا، جزا منہ بناتے ہوئے بولی تھی اور میشم اس کے انداز پر بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ آپ کی کچوریوں کے لیے خالہ نے سب سے الگ آٹا اٹھا کے رکھا ہوا ہے، شام میں بنوا کر کھا لیجیے گا۔ ابھی میں نے آپ کے لیے آپ کی پسند کا کھانا منگوا رہا ہوں۔ میشم کے لہجے میں اس کے لیے کتنی اپنائیت اور محبت تھی۔ اس کا جزا کی فکر کرنا، اسے توجہ دینا، ہر بات میں اس کا دل رکھنا، سب کتنا خوبصورت تھا۔ وہ شروعات سے جزا کا ایسا ہی دیوانہ تھا۔ نانا جان نے ٹھیک کہا تھا کہ کسی بہت اپنے کے لیے ایک لمحے کے لیے دی گئی تکلیف کو ہم زندگی بھر کے لیے دل سے لگا بیٹھتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ جو ہمیں محبت دے چکا ہوتا ہے، اس محبت کو اذیت کے ایک لمحے کے عوض سرے سے فراموش کر جاتے ہیں۔ اس نے بھی میشم کے ساتھ یہی کیا تھا۔ وہ میشم کے ایک لمحے کی غلطی کے لیے اس دلربا سے شخص کی پوری پچھلی ساری محبتوں کو بھول گئی تھی، اور بدلے میں اس نے میشم کو ڈھیروں تکلیفیں دی تھی، مگر وہ بھی جزا سے والہانہ محبت کرتا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا بہت اچھا لگ رہا ہوں آج؟ وہ میشم کے چہرے پر نگاہیں جمائے سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے ٹوکنے پر چونک اٹھی تھی اور نفی میں سر ہلا کر ٹیبل پہ رکھے میشم کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی تھی۔ تب اس کی کانوں میں محمود کی آواز گونجی تھی۔ آپ کے جانے کے بعد بھائی نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں بھابھی، خود کو بہت سزا دی ہے۔ جب انہیں آپ کے ساتھ کی گئی اپنی زیادتی یاد آتی تھی، وہ اپنے اسی ہاتھ کو بری طرح چوٹ پہنچاتے تھے جو انہوں نے آپ پر اٹھایا تھا۔ جزا کا ہاتھ میں کان کے انداز میں میشم کے دائیں ہاتھ پر جا کر ٹھہر گیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر الٹتے ہوئے اسے بغور دیکھنے لگی تھی۔ میشم کے ہاتھوں پر اب بھی گہری لکیروں کی صورت پرانے زخموں کے نشان موجود تھے، شاید اس ہاتھ کو پہلے بھی بہت بار چوٹ پہنچا چکا تھا۔ تبھی اس کے انگوٹھے کے پاس والی سائڈ پر سٹیچز کے نشان بھی موجود تھے۔ وہ یکٹک میشم کے ہاتھوں پر موجود اس نشان کو دیکھتی جا رہی تھی، جبکہ اس کے سامنے بیٹھا میشم اپنے ہاتھ تھام کر بیٹھی جزا کے جھکے سر کو حیرت سے دیکھنے لگا تھا۔ جزا، کیا ہوا؟ میرے ہاتھ میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ اپنے زخم کے نشان پر انگوٹھا پھیرتی جزا کو دیکھنے لگا تھا۔ یہ سٹیچز کے نشان ہیں نا میشم؟ کیا ہوا تھا اس ہاتھ پر؟ وہ سر اٹھا کر میشم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ بیٹھی تھی۔ چوٹ لگ گئی تھی، میشم نے نظر چراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ چوٹ لگی تھی کہ آپ نے چوٹ پہنچائی تھی خود کو؟ یہ کسی تیز دھار چھری سے سکن کو کاٹے جانے کا نشان ہے۔ کس چیز سے کاٹا تھا یہ ہاتھ؟ چھری سے یا پھر بلیڈ سے؟ وہ میشم کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تفتیشی انداز میں پوچھنے لگی تھی، اور میشم کی آنکھوں میں دوبارہ حیرت اتر آئی تھی۔ نہیں، یہ وہ غلط بیانی کرنا چاہتا تھا، مگر جزا کی کھوجتی نظریں مسلسل اپنے چہرے پر مرکوز دیکھ کر اسے جھوٹ نہیں بولا گیا تھا۔ کانچ سے کاٹا تھا، ٹوٹے ہوئے واز کے کانچ سے۔ اس نے ٹیبل پر نظر جماتے ہوئے اعتراف جرم کیا تھا۔ کیوں؟ جزا نے ہنوز اسی تفتیشی سٹائل میں پوچھا تھا۔ آپ کو مارا تھا نا 2 بار، اسی ہاتھ سے۔ پھر جب آپ چلی گئی تو مجھے خود کے ساتھ ساتھ اس ہاتھ سے بھی نفرت ہو گئی تھی جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، اس لیے میں اسے بھی تکلیف دینا چاہتا تھا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے مجرمانہ انداز میں بولا تھا۔ میں بھی تو اتنے وقت سے آپ کو تکلیف دے رہی ہوں، تو تھوڑی سی سزا تو میری بھی بنتی ہے نا؟ جزا نے
टेबल पर रखी मैशम की गाड़ी की चाबियां उठाई थी। उसे हल्के से हवा में उछाल कर कैश लेते हुए लापरवाही से मैशम से पूछा था, लेकिन इससे पहले कि मैशम उसकी बात का महफूज समझ सकता, जजा ने चेन में लगा छोटा सा चाकू खोलकर बर्क रफ्तारी से अपने सीधे हाथ पर कट लगाया था और फिर वैसा ही कट दूसरे हाथ पर लगाया था और मैशम उसकी हरकत पर शशतर सा बैठा रह गया था। आपने तो मुझे सिर्फ कुछ देर के लिए तकलीफ़ दी थी, मगर मैंने आपको महीनों से परेशान किया हुआ है, इसलिए मेरी सज़ा तो और बड़ी होनी चाहिए। वो बोलते बोलते दोबारा से चाकू अपने बाजू पर कट लगाना चाह रही थी कि शौक सा बैठा मैशम हड़बड़ा के होश में आया था। उसने तेज़ी से जजा के दोनों हाथ थाम कर उसे फ़ौरन चाकू लिया था। ये क्या किया आपने? ये क्या किया जजा? कोई मजाक है ये? हद होती है जज्बातियत की भी। ये बैठे बिठाए क्या सोचा आपको? बताएं मुझे, क्यों किया ये? वो अपनी चेयर से तेज़ी से उठा था और हाथ में सुर्ख चेहरे के साथ जजा का हाथ थाम कर बोला था, जबकि वो मज़े से उसके ज़ब्त से सुर्ख पड़ते चेहरे को देख के ख़त उठाने लगी थी। मेरी मर्ज़ी। आपने अपनी गलती के लिए ख़ुद को सज़ा दी तो मैं भी अपनी गलतियों के लिए ख़ुद को सज़ा देना चाहती हूँ। ये तो बस छोटे से कट हैं। वो ख़ुद को घूरती हुई मैशम के गुलाबी माइल बेहद हसीन चेहरे में झांकते हुए बोली थी, मगर वो जजा की इस हरकत पर शदीद गुस्से में आ गया था। डॉक्टर के पास चलें जजा, और मेरे ज़ब्त को मत आजमाएं, वरना एक बार फिर मेरा खुद पर से कंट्रोल ख़त्म हो गया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अपने अंदर की जिस जुनूनी मैशम को मैंने आपकी आमद के बाद खामोशी की नींद सुला दिया है, उसे दोबारा से जगाने की कोशिश मत करें। चलें डॉक्टर के पास। वो अपनी चेयर से उठता हुआ उसको भी अपने साथ उठाना चाह रहा था, मगर जजा टस से मस नहीं हुई थी। तभी वेटर उनका ऑर्डर सर्व करके चला गया था। मैशम ने वेटर की मौजूदगी तक मुश्किल खुद को रोका था। उसके जाते ही जजा को उसकी चेयर से उठाने उसकी तरफ बढ़ा ही था कि जजा चेयर समेत पीछे खिसक गई थी। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है मैशम, पहले मुझे खाना खिलाएं। मेरे हाथ में तो चोट लगी है ना, और मैंने कोई आपकी तरह कान से अपना हाथ ज़ख्मी करके खून की नदियाँ नहीं बहाई हैं। बस उस नकली चाकू से आपके सामने अपना हाथ काट कर आपको इम्प्रेस करने की कोशिश की है। ये देखें, बस हल्की सी खरोंचें हैं, खून भी रुक गया है। डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बस बैंडेज कर लूँगी खुद घर जाकर। अब मुझे खाना खिलाएं। आयशा के पापा इस वक्त गुस्से में बिल्कुल आयशा जैसे लग रहे हैं। उसे भी उसका खाना मिलने में देर हो जाए तो मुझे ऐसे ही घूर कर देखती है। वो मैशम की आंखों में मौजूद गुस्सा और सर सा तासुर देखकर वाकई 2 मिनट के लिए डर गई थी, और उसने इसलिए जानबूझकर शौक से अंदाज में बोली थी, जबकि मैशम उसकी शरारत से चमकते चेहरे को देखकर 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके गहरे गहरे सांस लेकर उसे अपने अंदर मचाते जुनून को कंट्रोल करने लगा था। उसकी तबीयत में ये जुनून और दीवानगी का आंसर जजा के जाने के बाद पैदा हुआ था, जब वो अपने गुस्से को ज़ब्त करने की कोशिश में अजीब पागल सा हो जाता था। तो इस जुनून की जद में अब सबसे ज़्यादा उसकी अपनी ज़ात आती थी। वो नहीं चाहता था कि जजा उसका वो रूप देखे, इसीलिए बमुश्किल खुद को पुरसुकून करते हुए अपनी जगह बैठ गया था और जजा के दोनों हाथ थाम कर बगौर देखने लगा था। वाकई कट गहरे नहीं थे, बल्कि हल्की लकीर की सूरत में लगे थे, मगर फिर भी उसके हाथों की इस लकीर से खून बहने लगा था। वो जजा के हाथों से निकलते हुए खून को टेबल पर रखे टिश्यू से साफ़ करने लगा था, और फिर हाथ साफ होते ही वो खुद हैंड वॉश करने चला गया था। और दोबारा जब वो अंदर आया तो जजा की चेयर के बैक से टेक लगाए मज़े से न जाने क्या सोच रही थी। मैशम तासुब से नफ़ी में सर हिलाता और प्लेट में खाना निकालने लगा था। मुझे क्यों इतना सताती हैं जजा? आप जानती हैं दुनिया की कोई भी बीवी अपने शौहर को इतना परेशान नहीं करती होगी जितना आप मुझे करती हैं। वो जजा के मुंह में नवाला रखते हुए शिकायती लहजे में बोला था। आप जानते हैं दुनिया का कोई भी शौहर अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत नहीं करता होगा जितनी आप मुझसे करते हैं। मेरी फ़िक्र करते हैं, मेरा ख्याल करते हैं, मेरी फरमाइशें पूरी करते हैं, मेरे नखरे बर्दाश्त करते हैं, मेरी बदतमीज़ियाँ नज़रअंदाज करते हैं। तो पहले आप मुझसे मोहब्बत करना छोड़ें, फिर मैं आपको सताना छोड़ दूँगी। वो मैशम के हाथ से अपनी फेवरेट चिकन कढ़ाई का नवाला खाते हुए मज़े से बोली थी, जबकि मैशम को एक बार फिर उसकी बात सुन के शौक लगा था। वो हैरत से जजा का मुस्कुराता चेहरा देखने लगा था। खाना खिलाए ना सकते, मैं बाद में चले जाइएगा, इस वक्त बहुत शदीद भूख लग रही है। जजा ने साकित बैठे मैशम का कंधा हिलाकर उसे जैसे होश दिलाया था। मैशम एक गहरी सांस भरते हुए उसे दोबारा से खिलाने लगा था। अब मुझे मज़ीद सताने का ये नया तरीका ढूंढा है आपने जजा, मैशम संजीदगी से बोला था। कौन सा तरीका? क्या किया है मैंने अब तक? ये बिरयानी भी तो खिलाएं, ठंडी हो रही है।
وہ ابھی محشم کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی تھی۔ آپ کے اس اچانک بدلتے رویے سے میں کیا کروں؟ خدا کے لیے اگر یہ میری صرف دل لگی کے لیے کر رہی ہیں تو مت کریں، کیونکہ میرا دل خوش فہم ہونے لگا ہے یہ سوچ کر کہ شاید میرے حصے کی آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ وہ بریانی کا چمچ جزا کے منہ میں رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا۔ خود اس نے ابھی تک اتنا والا بھی نہیں لیا تھا۔ جزا بھی اس کی آنکھیں میں موجود سنجیدہ سے تاثر کو نوٹ کر چکی تھی، مگر اس کا ارادہ محشم کی واپسی تک اسے لٹکائے رکھنے کا ہی تھا۔ آپ واپس کب تک آ رہے ہیں؟ ایک تو اتنے مصروف وقت میں یہ شہر سے باہر جانے کی نہ جانے کیا پڑی ہے، اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیتے۔ شادی والا گھر ہے، 100 کام ہیں گھر میں، مگر آپ کے لیے اپنے کام پہلے ہیں، باقی سب جائے بھاڑ میں۔ اتنے لمبے عرصے کی تاخیر کے بعد بیچارے مہمش اور میسر بھائی کی شادیاں فائنلی فکس ہوئی ہیں، مگر آپ کو لگتا ہے کوئی خوشی ہی نہیں، اور اگر خوشی ہوگی بھی تو اس خوبصورت چہرے پر مجھے خوشی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، جزا نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ اور اپنے اتنے اہم سوال کے جواب میں جزا کا یوں موضوع بدل دینا محشم کو ایک بار پھر سنجیدہ کر گیا تھا۔ جس طرح ہر دکھ کا اظہار رو کر نہیں کیا جاتا، اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ ہنس کر ہی اپنے دل کی خوشی کا اظہار کریں۔ وہ شوقی نظروں سے جزا کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا۔ جزا کھانا کھا چکی تھی، مگر محشم کی چمچ پلیٹ میں رکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے چمچ پکڑ لیا تھا۔ اچھا، مگر یہ فلسفی پہلے تو آپ نے خود پر کبھی اپلائی نہیں کی، پھر آج اچانک کیسے یاد آ گئی؟ اب منہ کھولے جلدی، مجھے گھر بھی جانا ہے، میرے بچے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ بریانی کا چمچ بھر کر محشم کے لبوں کے پاس لائی تھی، مگر محشم کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کے پاس موجود جزا کا ہاتھ پیچھے کر دیا تھا۔ وہ اپنی اس پہلی جیسی بیوی کو واقعی 2-3 دن سے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں کہ مصداق اس کے ساتھ نہ جانے کون سا نیا کھیل شروع کر رہی تھی۔ محشم، منہ کھولے ورنہ یہ سارے چاول ٹھونس دوں گی آپ کے منہ میں، وہ محشم کو دھمکاتے ہوئے بولی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے جزا۔ وہ واقعی اس وقت کچھ کھانا نہیں چاہتا تھا۔ نہیں کھانا؟ ٹھیک ہے، آج سے شادی تک پانی کی ایک بوند بھی مجھ پہ حرام ہے۔ چلے اب پیک کروائے سب، مہمر کو بہت پسند ہے یہاں کی کڑھائی، ان سب کے لیے لے کر چلتے ہیں۔ وہ واقعی چمچ پلیٹ میں رکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور محشم کی طرح سنجیدہ ہو گئی تھی۔ محشم نے ایک بار پھر اس ظالم ضدی لڑکی کو خفگی سے دیکھا تھا اور پھر اس نے جزا کا ہاتھ تھام کر اپنے سامنے بٹھایا تھا اور بریانی کا چمچ بھر کے اس کے ہاتھ میں بھی خود ہی تھما دیا تھا اور ساتھ ہی اپنا منہ بھی کھول دیا تھا، اور اس کے جھنجھلائے ہوئے انداز پر جزا نے سر جھکا کر بڑی مشکل سے اپنی امڑتی ہوئی مسکراہٹ اسے چھپائی تھی اور اسے سنجیدگی سے کھانا کھلانے لگی تھی۔ اس دوران محشم اسے خفا نظروں سے دیکھتا ہی رہا تھا، مگر جزا نے اس کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر اسے بڑے آرام سے کھانا کھلایا تھا۔ پھر وہ سب گھر والوں کے لیے کھانا پیک کروا کر ریسٹورانٹ سے باہر نکل گئے تھے۔ باہر آتے ہی محشم نے سب سے پہلے میڈیکل سٹور سے بینڈیڈ خرید کر جزا کے ہاتھوں پر لگائی تھی۔ اب اس کا لاسٹ کام بس دلہا دلہن کے ساتھ شاپنگ کرنے کا تھا۔ جزا کو پری اور انشا کے لیے سیٹ اور مہمش میسر کے اچھے سے موبائل فون کے ساتھ واچز لینی تھی۔ اس کام کے لیے بھی انہیں مزید 1 گھنٹہ لگا تھا۔ یہ پھر سب کاموں سے نپٹ کر وہ گھر کی طرف نکل گئے تھے۔ محشم جب خواب نگر کے آگے اپنی گاڑی لا کر روکی تھی، اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے، جبکہ وہ گھر سے صبح 10 بجے کے نکلے ہوئے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی محشم نے مہمر اور مہران کو کال کر کے سارا سامان اٹھانے باہر بلا لیا تھا۔ وہ دونوں بھائی کے حکم پر فوراً باہر دوڑے چلے آئے تھے اور گاڑی کی پچھلی پوری سیٹ پر اتنا سارا سامان دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ پچھلی پوری سائیڈ سیٹ سے لے کر نیچے تک ڈھیروں شاپنگ بیگ سے بھری ہوئی تھی۔ مہران، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، سارا سامان اندر ہمارے کمرے میں لے جا کر رکھ دینا، جیسے ہی جیولری کے شاپ پر آپ لے جائیں۔ محشم کے کہتے وہ سارا سامان لے کر اندر چلے گئے تھے۔ میں 2 دن بعد واپس آ جاؤں گا، آپ بس 2 دن کے لیے مینیج کر لیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو میسر اور مہمش ہیں یہاں، نانا جان بھی ہیں، پھر کوئی بھی بات ہو مجھے کال کر لیجیے گا۔ محشم جزا کے گاڑی سے اترنے سے پہلے ہی بولا تھا۔ اوکے، جلدی آنے کی کوشش کیجیے گا، جزا مسکرا کے بولی تھی اور پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے سے پہلے ہی اچانک محشم کی طرف مڑی تھی۔ محشم، اپنا وہ والا ہاتھ دکھائیں ذرا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پر رکھے محشم کے دائیں ہاتھ کو دیکھتے
دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ محشم نے حیرت سے پوچھا تھا۔ دکھائیں تو؟ وہ دوبارہ سے بضد ہوئی تھی۔ محشم نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا تھا اور جزا نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے چہرے کے سامنے کیا تھا۔ پھر محشم کے ہاتھوں کے اسی حصے پر اپنے لب رکھ دیے تھے جہاں سٹیچز لگے ہوئے تھے۔ آئندہ کبھی بھی خود کو اس سے چوٹ مت پہنچائیے گا، ورنہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ محشم کی حیران آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی اور فوراً گاڑی کے کھلے گیٹ سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ گاڑی میں بیٹھا محشم جزا کی اس مہربانی پر ششدر رہ گیا تھا۔ بے یقینی کی اس کیفیت میں گھرے اسے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی، مگر اچانک اپنے بجتے فون کی آواز سن کر وہ ہوش میں آیا تھا اور فون اسکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر کے چلا گیا تھا۔ زارا نے یوسف کو بھی اپنی قسم سے باندھ دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا یوسف سچا ہوتے ہوئے بھی کسی کے سامنے صفائی پیش کرے، پھر چاہے وہ اس کے باپ، بھائی اور بہن ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے یوسف بیوی کی ضد کو دیکھ کر بے بس ہو گیا تھا، مگر پھر بھی اس نے فون پہ سرفراز صاحب اور فاتح کو کال کر کے وہی سب بتایا تھا جو سچ تھا، اور زارا انہیں پہلے بھی بتا چکی تھی۔ سارا کے ابراہیم ویلے جانے کے بعد ولید بھی سارا کو لے کر اپنے گھر چلا گیا تھا، مگر پہنچنے کے دوسرے دن ہی سارا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ جزا کی پیدائش کے پورے 5 سال بعد اللہ نے اسے دوسرے بچے کی خوشی دکھائی تھی، مگر اس واقعے کے اگلے ہی دن مشیتزیدی سے خود بخود اس کا 1.5 ماہ کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی وجہ شدید قسم کا ذہنی دباؤ بتایا تھا، جبکہ ولید کو سارا نے اپنی پریگنینسی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اسے جب یہ بات ڈاکٹر سے پتہ چلی تو شدید پچھتاوے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ غصے اور طیش میں وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ اپنی جان سے پیاری بیوی کو اس نے اتنی بڑی تکلیف پہنچائی کہ شدید ٹینشن کی وجہ سے 5 سال بعد بہت سی دعاؤں کے بعد آنے والی اس کی دوسری اولاد اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ اپنی غلطی کے شدید ترین احساس نے بعد میں بھی ولید کو سارا کے آگے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بیوی کے ساتھ کیے جانے والے سلوک سے نادم تو تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ یوسف کو معاف کر چکا تھا۔ یوسف کے لیے اس کے دل میں موجود بدگمانی اپنی جگہ قائم و دائم تھی۔ سارا نے اپنے اولاد کو کھونے کے غم کے علاوہ بہن کے ساتھ ٹوٹے اپنے تعلق کا سوگ مناتے ہوئے کچھ دن شوہر سے کلام کرنا ترک کر دیا تھا، مگر آخر کب تک وہ ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہنے والے شوہر کے ساتھ اپنی ناراضگی برقرار رکھتی؟ ایک شرعی مگر نازک رشتے سے جڑے ہونے کے ناطے یہ کام آسان اتنا نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے بھی یہ سب اللہ پر چھوڑ کر اپنے گھر اور بچی پہ دھیان دینا شروع کر دیا تھا، مگر ساتھ ہی اس نے جزا کو بار بار بھی کرانے شروع کر دیا تھا کہ اس کی آنی کا خواب نگر ہی اس کا اصل گھر ہے، جہاں ایک دن اسے جا کر رہنا ہے۔ وہ جزا کے ننھے کے ذہن کو اس بات کے لیے تیار کرنے لگی تھی کہ بڑے ہونے کے بعد اسے کسی کے بھی کہنے پہ آنی کے گھر سے اپنا رشتہ نہیں توڑنا، پھر چاہے وہ پاپا ہی کیوں نہ ہو۔ جزا کو سارا نے بات بھی رٹو طوطے کی طرح یاد کروا دی تھی کہ پاپا کے سامنے اب آنی، انکل شامی اور اس کے گھر کی بات نہیں کرنی، بلکہ بڑے ہونے کے بعد وہ خود اسے آنی کے خواب نگر لے کر جائے گی۔ پھر جیسے وقت پر لگا کے اڑنے لگا اور مزید 6 سال گزر گئے تھے۔ 6 سال کے مختصر عرصے میں زارا، یوسف کے تینوں بچے بڑے بیٹے جوان ہو چکے تھے۔ محشم 21 سال، مہمش 19 اور محسف 18 کا ہو گیا تھا، اور نو عمری سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے یوسف کے تینوں بڑے بیٹے بتدریج عمر کے مدارج طے کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ہینڈسم ہوتے جا رہے تھے۔ محشم اور مہمش ہو بہو یوسف کی ہی دوسری کاربن کاپی تھے، اور یوسف کا سیفی بھی آنکھوں کے علاوہ پورے کا پورا اپنے باپ جیسا تھا۔ وہ تینوں بھائی یوسف کے بیٹے نہیں بلکہ چھوٹے بھائی لگتے تھے۔ یوسف اکثر بیٹوں کو چھیڑتا تھا کہ چھوٹی عمر میں شادی ہونے کا یہی فائدہ ہوتا ہے، اور پھر وہ صاف تینوں بیٹوں کو بھی کہتا کہ وہ بھی چھوٹی عمر میں جلد سے جلد ان تینوں کی شادیوں کا ارادہ رکھتا ہے۔ محشم تو پہلے ہی بک تھا، لیکن اس نے باقی دونوں بیٹوں کو فراخ دلی سے کہہ دیا تھا کہ اگر ان دونوں کو بھی اپنے لیے کوئی پسند آ جائے تو ان کے کان میں آ کے اسے اپنی پسند بتا دیں، ان کی ماں کو وہ خود ہینڈل کر لے گا، اور پھر وہ تینوں بیٹوں کی شادیاں بھی ساتھ ساتھ کر دے گا۔ مگر جہاں مہمش باپ کی شرارتی باتوں پر جھیم جاتا تھا، وہیں محسف دونوں ہاتھوں کو کان لگا کر توبہ توبہ کرنے لگتا۔ اسے اپنی ماں کا غصہ بھی اچھی طرح پتا تھا۔ اس گستاخی کی صورت زارا اسے چھوڑتی نہیں۔ تینوں ننھے خرگوش بھی 6 سالوں میں اچھے خاصے بڑے ہو چکے تھے، اور تینوں 13 سال کے ہو گئے تھے، مگر یوسف نے انہیں
اب بھی 6 سال کا بچہ بنایا ہوا تھا۔ 13 سال کی عمر میں بھی وہ باپ کی گود اور کندھوں پر لٹکنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ مہو تو اکثر ہی گود کھانا بھی باپ کے ہاتھ سے یا ان کی گود میں چڑھ کر کھاتا تھا، اور اس کی عیش تب سے مزید بڑھ گئے تھے جب سے محشم CSS کا امتحان پاس کر کے پولیس ٹریننگ کے لیے چلا گیا تھا، ورنہ جب وہ گھر میں موجود ہوتا تھا تو ان تینوں کو ہر وقت بڑے ہونے کی نصیحت ہی کرتا رہتا تھا۔ زارا کی زندگی اپنے پیارے سے خواب نگر میں محبوب شوہر اور بچوں کے ساتھ بہت خوبصورتی کے ساتھ رواں دواں تھی۔ اسے اپنے باپ، بھائی اور بہن کی شکلیں دیکھے ہوئے 6 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ حالانکہ یوسف اپنے بچوں کے ہوتے ہوئے اسے اپنے پیاروں کی اتنی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا، مگر میکے کے نام پر اس کے پاس جو رشتے موجود تھے وہ ان کو سالوں سے دیکھ نہیں پائے تھے۔ یوسف کے لاکھ سمجھانے پر بھی نہ زارا نے اپنی ضد چھوڑی تھی اور نہ ہی اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنے کو تیار تھی۔ امریکہ سے واپسی پر سرفراز صاحب اور فاتح سے بات کر کے یوسف کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ سارا شرر رینا کا پھیلایا ہوا تھا۔ اسی نے ولید کو فرگلا کر چرچ بھیجا تھا، جس کے لیے اس نے یوسف کو غلط سمجھ کر پاکستان آتے ہی خوب ہنگامہ کیا تھا، مگر یوسف اس بارے میں بحث سے استفسار نہیں کیا تھا، کیونکہ رینا کا اب اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے ملک میں اکیلی بنا کسی کے زندگی گزار رہی تھی، اس لیے یوسف چاہتے ہوئے بھی نہ تو سختی سے بات کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے اپنی طرف مایوس کر کے اس سے تعلق توڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے رینا سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ہاں، مگر یوسف اس پورے عرصے یعنی 6 سالوں کے دوران سرفراز صاحب اور سارا کے ساتھ بیوی سے چھپ کر رابطہ ضرور رکھے ہوئے تھا۔ وہ سارا کی بات اکثر اس کے شامی سے بھی کرواتا رہتا تھا، حالانکہ زارا کو اس بات کا کہیں نہ کہیں اندازہ تھا کہ اس کا شوہر اور بیٹا سارا اور سرفراز صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، مگر وہ جان بوجھ کر انجان بنی رہتی تھی، کیونکہ اس کا اصل مسئلہ اس کے بابا اور بہن نہیں بلکہ ولید فاروقی تھا۔ ان 6 سالوں میں وہ محشم کو بھی یہ بات بار بار کروانا نہیں بھولی تھی کہ اس کی زندگی بس جزا کے لیے ہے اور اس میں مزید کسی کی کوئی گنجائش نہیں نکلنی چاہیے۔ محشم نے بھی ماں کی بات کو گانٹ باندھ لیا تھا، اور پھر یہ ان دنوں کی بات تھی جب محشم اپنی پولیس کی ٹریننگ ختم کر کے خوشی خوشی واپس اپنے گھر آ رہا تھا۔ اس کے آنے کے 1 ہفتے بعد ہی خواب نگر پر بجلی گر پڑی تھی۔ ان کے گھر میں ایک اندوہناک حادثہ ہو گیا تھا جس نے زارا ابراہیم کی جسم سے روح اور اس کے بیٹوں کے دل کی دھڑکنوں کو روک دیا تھا۔ یوسف اپنی عافیت کے مطابق تہجد کی نماز کے بعد سجدے میں سر رکھے دعا کر رہا تھا۔ زارا اسے دعا مانگتا چھوڑ کر کچن میں اس کے لیے کافی بنانے گئی تھی، جو کہ وہ نماز کے بعد پیتا تھا۔ وہ کافی لے کر بیڈ روم میں بھی گئی تھی۔ بچے بھی اپنی عادت کے مطابق اٹھ کر قرآن مجید پڑھنے بیٹھ گئے تھے، مگر یوسف کا طویل سجدہ اور دعا ختم نہیں ہوئے تھے، جبکہ زارا روز کی طرح مسکراتے ہوئے سجدے میں دے کر چھیڑنے لگی تھی کہ وہ سجدے میں گر کر اپنے لیے جنت کی 70 حوریں مانگتا ہے، اور یوسف اپنی توجہ ٹوٹتی دیکھ کر دعا مختصر کر کے بیوی کو خفگی سے دیکھنے لگتا تھا، مگر اس دن وہ سجدے سے سر اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی کافی بھی رکھے ٹھنڈی ہو گئی تھی، تبھی سارا اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے خود اس کے پاس گئی تھی، اور اس نے جیسے یوسف کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا، یوسف کے برف کی طرح ٹھنڈے پڑتے کندھے نے اسے جھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تبھی کسی خدشے کے تحت اس نے جیسے یوسف کو ذرا سا ہلایا تو وہ ایک طرف لڑک گیا تھا۔ اس کی وہ خوبصورت آنکھیں جن کی زارا دیوانی تھی ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ سفید چہرے پر بہت تیز چمکدار نور بکھرا ہوا تھا اور ہونٹوں پر بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ یوسف اٹھو نا، سو گئے ہو، چلو بیڈ چل کر لیٹ جاؤ، چلو نا یوسف۔ وہ یوسف کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، مگر یوسف کی بند آنکھیں کبھی نہ جاگنے کے لیے بند ہو چکی تھی۔ یوسف کے ساکت پڑتے وجود پہ کوئی حرکت نہ پا کر زارا کی دردناک چیخوں سے پورا خواب نگر گونج اٹھا تھا۔ اس کا پیارا شوہر اس سے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ماں کی چیخیں سن کر محشم کے ساتھ تینوں خرگوش بھی دوڑتے ہوئے ماں باپ کے روم میں چلے آئے تھے، اور سامنے باپ کے مردہ وجود سے لپٹی ماں کو زاروں کے تار روتے دیکھ کر محمود بھی چیخ چیخ کر ڈیڈ کو روتی آوازیں دیتا ہوا رونے لگا تھا۔ مہران بھی باپ کے پیروں سے لپٹ گیا تھا اور محمر باپ کے بازوؤں کو جھنجھوڑ کر اسے اٹھانے لگا تھا۔ محسوف اور محشم تو غش کھانے والے انداز میں باپ کے پاس جا کر گر گئے تھے۔ وہ بھی چیخ چیخ کر اپنے ڈیڈ کو پکارنے لگے تھے، لیکن یوسف نے کسی کی پکار نہیں سنی تھی۔ وہ ان سب کو دھوکہ دے کر چلا گیا تھا۔ یوسف کے مردہ وجود کو دیکھ کر محشم کی زبان کنگ ہو گئی تھی، آواز حلق میں گھٹ گئی تھی۔
घुट गई थी। सीने में सांसों की आमदोरफ्त भी जैसे ठिठर कर रह गई थी। उसका जिस्म बेआवाज बेजान हो रहा था। जुबान अकड़ रही थी और आंखों के सामने अंधेरा छाता जा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, मगर शायद वो अपने डैड के साथ मरने वाला था। शामी, तुम्हारे डैड चले गए, हमें छोड़कर चले गए। वो शानी हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। सारा की जोरदार चीखती हुई आवाज़ पर उसकी साकेत आंखों में हरकत हुई थी। मम्मा रो रही हैं मैशम, तुम्हारी मम्मा और भाई रो रहे हैं। उसके दिमाग ने उसे अलर्ट किया था और फिर वो अपने बेजान वजूद को घसीटते हुए रोती हुई माँ और भाइयों के पास गया था। डैड यार उठे ना, देखे मम्मा रो रही हैं। आपको ने कभी रोने नहीं देते, फिर अब ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं? उठे यार, मुझे आपकी ज़रूरत है डैड। मैं कैसे जीऊँगा आपके बिना? मुझसे मेरा बेस्ट फ्रेंड मत छीने। उठ जाएं। उठे मिस्टर यूसुफ इब्राहिम, वरना मैं आपके साथ कभी बात नहीं करूँगा। वो लर्जीदा आवाज़ में यूसुफ को शहादत की उंगली दिखाकर वार्न करते हुए बोला था, मगर यूसुफ अब भी पुरसुकून नींद सो रहा था। ये क्या हो रहा था? वो तो अपने मैशू पर जान छिड़कता था। उसने इतनी खतरनाक धमकी पर कैसे पुरसुकून सो सकता था? दरअसल दौरान ट्रेनिंग भी बेटे के लिए उसकी बेताबी का यही आलम था कि वो रोज़ उसे फ़ोन करके उसकी वापसी का पूछता था, जबकि वो बेटे की ट्रेनिंग पीरियड का दौरानिया अच्छी तरह जानता था। मगर उसकी आंखों की ठंडक उसका बेटा पहली बार उससे दूर हुआ था और यूसुफ का दिल उसके बिना उदास हुआ जा रहा था। डैड, देखिए आप तीनों खरगोश कितना रो रहे हैं। मैं और मामा उन्हें नहीं संभाल सकते। ये आपके सर चढ़े हैं, आपके सिवाय किसी की भी नहीं सुनेंगे। वो यूसुफ के कंधे, चेहरे और पैरों को झंझोड़ते हुए तीनों भाइयों को देखकर बोला था, मगर यूसुफ नहीं उठा था। शामी, ये धोखेबाज हैं, धोखा दे गए हैं मुझे। मैंने कहा था यूसुफ, मैं तुमसे पहले इस दुनिया से जाऊंगी, क्योंकि मेरे बिना बच्चे रह सकते हैं मगर तुम्हारे बिना ये जी नहीं सकेंगे। ये तुम्हारे बेटे तुम्हारे आशिक हैं, तुम्हारे साथ मेरे साथ इतने अटैच नहीं, और ना ही मेरी कोई बात सुनते हैं। तो कहते थे कि नहीं, दोनों एक साथ जाएंगे, बस अपने बच्चों को उनकी ज़िंदगी में सेट कर दे ज़रा। लेकिन देखो, मुझसे झूठा दिलासा दिया तुम्हारे पापा ने। उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी मेरी बात, अपनी ज़िद पूरी की। यूसुफ, मेरी बात सुनो। देखो, अभी तो तुम्हें मैशू की शादी भी करनी थी, हामी और सैफ़ी के लिए भी रिश्ते देखने थे। यूसुफ उठो ना, मैं अकेली कैसे तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां पूरी करूंगी? यूसुफ, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, फिर तुमने मुझे धोखा दिया। मैं माफ़ नहीं करूंगी तुम्हें, कभी माफ़ नहीं करूंगी। सारा चीख कर बयान करते हुए अपने उन सब भाइयों को भी अपने साथ रुला रही थी। फिर वो दोनों रोते रोते अचानक एक तरफ गिर गई थी और बेहोश हो गई थी। मैशम ने माँ और भाइयों की बिगड़ती हालत देखकर अपने दर्द से फटते दिल को संभाला था और फिर अपने आंसू साफ करते हुए सबसे पहले सैफी और हामी की तरफ बढ़ा था। मम्मा की हालत बिगड़ रही है, संभालो खुद को। इन्हें और तीनों बच्चों को देखो, मैं सारे इंतजामात करता हूँ। अब इनके सब के सामने रोना मत, वो मेमर्श और मैसफ से कहता हुआ यूसुफ के मुर्दा वजूद को देखते हुए बाहर निकल गया था और फिर ज़ारा को होश में आने के साथ तीनों छोटे भाइयों को मेमर्श और सैफ़ी ने बड़ी मुश्किल से संभाला था। मैशम तदफीन के सारे इंतजामात में लग गया था। उसने फर्दन सबको कॉल करके यूसुफ की मौत की खबर दी थी। यूँ पूरे 6 साल बाद फातेह, नायला और उसके बेटे सरफराज साहब और सारा के ख्वाबनगर चले आए थे। वलीद उनके साथ नहीं आया था। वो जनाजे में ही शिरकत करने वाला था। सालों बाद अपने सामने अपने खूबसूरत से शामी को देखकर सारा दर्द से टूट कर बिखरते हुए इसके गले लग कर रोई थी। सज़ा को वो अपने साथ नहीं लाई थी। बाकी भांजों और सदमे से चूर बहन को भी उसने बखूबी संभाला था। यूसुफ की वसीयत थी कि उसकी मौत के वक्त रीना अगर हयात हो तो उसकी तदफीन अपने बहन के सामने की जाए, जो उसकी सगी माँ जाई थी। यूसुफ का खून थी, उसने इसलिए ज़ारा ने मैशम को कह दिया था कि रीना की आमद के बाद ही यूसुफ की तदफीन की जाए। इत्तेफाक से रीना भी भाई की मौत की खबर उसके बाद एमरजेंसी में फ़ौरन ही फ़्लाइट मिल गई थी और अगले दिन शाम तक पाकिस्तान पहुंच जाती। तब तक यूसुफ का जनाजा घर पे ही रखा गया था। अगले दिन रीना की आमद के साथ पूरे ख्वाबनगर में एक बार फिर कोहराम मच गया था। रीना यूसुफ के जनाजे को फटी फटी आंखों से देखते हुए जैसे सदमे से पागल हो उठी थी। रॉनी, उठो ना मेरे भाई, हम एक साथ इस दुनिया में आए थे और फिर तुम और केटी मुझे अकेला छोड़ गए। हमें साथ में मरना चाहिए था। मैशम, तुम अपने डैड को कहो ना कि वो उठ जाए।
وہ تمہاری بات مان جائے گا۔ میں تو اس کی بہن ہو کر بھی اس کے قابل نہیں ہوں کہ اس سے کچھ مانگ سکوں۔ میں نے تو اپنے ہاتھوں آگ لگائی تھی اپنے بھائی اور اس کے بچوں کی زندگی میں۔ میں نے ولید کو ورگلایا تھا اپنے ہی بھائی کے خلاف کہ وہ مسلمان نہیں۔ میری وجہ سے ولید نے میرے رونی کو عیسائی سمجھا تھا۔ نہیں تھا میرا بھائی عیسائی۔ وہ مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کی زندگی جیتا اور اس کا خاتمہ بھی دین اسلام پر ایمان کی حالت میں ہوا ہے۔ سب جانتے ہوئے بھی میرے بھائی نے کبھی مجھ سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ میرا رونی ایک عظیم شخص تھا۔ محشم اور مہوش کے بازوں میں وہ چلتی ہوئی رینا یوسف کی میت کو دیکھ کر چیخ چیخ کر بول رہی تھی اور وہاں پہ کھڑے سرفراز صاحب، سارا، فاتح کے سوا یوسف کے تینوں بیٹے بھی جیسے ساکت ہو گئے تھے۔ مگر زارا تو ویسے بھی ساری حقیقت جانتی تھی، اس لیے نہ ان کی باتوں پر وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی تھی۔ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے محشم بھی خاموش ہو گیا تھا۔ پھر اس نے رینا کو بمشکل سنبھالتے ہوئے ماں کے پاس بٹھایا تھا اور پھر وہ نانا، ماموں، بھائیوں اور باقی رشتہ داروں کے ساتھ جنازے کو لے کر قبرستان گیا تھا جہاں اس نے سالوں بعد ولید کو دیکھا تھا۔ ولید اس کڑے وقت میں بھی ان بھائیوں کے سر پہ ہاتھ رکھے ان کے گھر نہیں آیا تھا۔ ان بھائیوں کے سر پر ہاتھ رکھنے ان کے گھر نہیں آیا تھا۔ محشم کے دل میں خالو کے لیے جو قدورت موجود تھی وہ باپ کی موت کے وقت مزید گہری ہو گئی تھی، مگر یہ ان کے باپ کی دی ہوئی سیکھ اور اس کی تربیت ہی تھی کہ محشم نے بنا کوئی حرف شکایت زبان پہ لائے ولید کو نہ صرف خود آگے بڑھ کر سلام کیا تھا بلکہ وہ اس کے گلے بھی لگا تھا۔ اس نے خالو سے تعزیت بھی وصول کی تھی۔ ہاں، مہوش اور محسف اس سے تھوڑے دور دور ہی رہے تھے۔